بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر الف کے فورم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے حج اور عمرہ کی تربیت اور گائیڈنس کے لیے۔ تو آج جو ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے وہ حج کی ادائیگی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا ایک گروپ ہے جس کے ہم کچھ والنٹیئر ممبرز ہیں، جس کو مصطفی والنٹیئرز کہتے ہیں۔ تو ہم حجاج کی والنٹیرلی تربیت اور وہاں پہ حرمین شریفین میں خدمت کا جو ہے وہ اللہ نے ہمیں یہ ایک فریضہ دیا ہوا ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ کنر ظفر عاصم، جو کہ ہمارے سینئر ٹرینر ہیں، ہمارے مینٹور بھی ہیں، ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے۔ تو آج حج کی ادائیگی جو ہے ایک پراپر، تاکہ حاجی صاحبان کے پاس جو حج کے آنے والا سیزن ہے، ماشاءاللہ ابھی حج کی جو ہے وہ سارا سلسلہ چل پڑا ہے، اور بکنگ اور سارا گورنمنٹ اسکیم بھی، پرائیویٹ اسکیم بھی چلے گی۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حجاج کے لیے ایک پراپر ریکارڈڈ جو ہے وہ حج کی ادائیگی، اس کے مناسک کے بارے میں، حج کے مقامات کے بارے میں ایک پراپر ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے وہ پیش کی جائے، تاکہ حج کے دوران بھی حاجی صاحبان اس کو سنیں اور اس کو ایز اے چیک لسٹ کے طور پہ استعمال کریں۔ تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے سینئر ٹرینر کنر ظفر عاصم سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے حج کی ادائیگی کے اوپر ایک جامع، مختصر اور ایک ایسی ایلیبوریٹ بیان ہمیں دیں، ہم ریکارڈ کریں جس سے ہمارے حاجی صاحبان جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کنر ظفر عاصم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سفر سعادت بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یہ نہایت ہی سعادت مندی کا سفر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اور شروع میں ہی میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت بیان کروں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نہایت توجہ سے آج کی گفتگو کو سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا ذکر سورہ حج میں فرمایا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو طواف، قیام، رکوع و سجود بچا لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اور پھر حج کی منادی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ حج کی منادی ہوئی، حج کا اعلان ہوا، اور خوش قسمت روحوں نے اس منادی کے جواب میں لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک۔ اور خوش قسمت روحیں ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حج کے لیے چن لیا۔ مبارک ہو آپ کو کہ رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بنانے کا شرف بخشا۔ مبارک ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بنانے کا شرف بخشا۔ ناظرین، حاجی صاحبان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعائیں کریں
تو وہ قبول فرمائے، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، حج کی تربیت نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جب ہم حج کی نیت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا سفر تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مشکلات کو آسان بنا دیتے ہیں تو پھر مشکل نہیں رہتی، اسی لیے ہم رب سے آسانی کی دعا مانگتے ہیں، اور اگر تربیت اچھی ہوگی تو حج انشاءاللہ آسان ہوگا، پھر حج کسی بھی کوتاہی کے بغیر ہوگا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ اچھی تربیت ہوگی تو زیادہ ثواب اور برکت کا حصول ہوگا، اور بیرون ملک سفر میں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اب حج کی جو تربیت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحبان کو فلسفہ حج کو سمجھنا چاہیے۔ حج کی روح کیا ہے؟ حج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ مختلف مراحل پہ ہم اس کا ذکر بھی کرتے چلیں گے، اور جب تک حج کی روح کو نہ سمجھا جائے اور صرف مناسک سے بندہ گزرے تو وہ لطف اور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اب حج کی روح کو سمجھنے کے بعد مناسک حج اور عمرہ کو سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کے کیا طریقے بتائے تاکہ ہم بھی اپنا حج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کریں۔ پھر اگلی جو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم کن مقامات پر حج کر رہے ہیں، دوران حج ہم کن کن جگہوں پر جائیں گے، ان کی کیا عظمتیں ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، ان مقامات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں حج کے دوران جو بھی انتظامی امور ہوتے ہیں، ٹکٹ، ویزا، اکاموڈیشن، سفر، مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے حج کے سفر کو بہترین بنا سکیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم مناسک پہ فوکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فلسفہ حج یا حج کی روح، مقامات حج کے حوالے سے جہاں جہاں پہ بھی مناسک کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ انتظامی امور کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی اور سیشن کریں گے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جسمانی تندرستی اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ جتنی اچھی فزیکل فٹنس ہوگی اتنا اچھا حج ہوگا انشاءاللہ۔ حج کی تربیت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہ جنہوں نے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا اور حج کے لیے منادی فرمائی، وہ رب سے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گھر میں عبادت کے طریقے بتا۔ تو اب ہم جیسے ایک عام شخص کے لیے عبادت کے طریقے سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس خذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگو اپنے مناسک حج سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید میں اس سال کے بعد حج کروں۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی روشنی میں ہم تربیت کے لیے آج کا سیشن آرگنائز کر رہے ہیں۔ آج کے اس پریزنٹیشن میں جو ہماری ترتیب ہے کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حج سے پہلے کرنے والے ضروری کام کون سے ہیں، حج کی ادائیگی کے حساب سے کون سی اقسام ہیں، مقامات حج کون کون سے ہیں، ایام حج کون سے ہیں، اور پھر مناسک کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج سے
پہلے کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو اس لیے ہم یہ نیت کریں گے اور عہد کریں گے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں کوئی حاجی صاحب کہے یا نہ کہے، بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور نیت کرتے وقت ہماری یہی رضا ہو، ہماری نیت کرتے وقت ہماری یہی منشا ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے تھے اور یہی فرمایا تھا، اے اللہ میں نے تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے کہ اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ ہم بھی حج کے لیے تیرے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں مالک تیری توفیق سے، صرف اس لیے کہ بس تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کو راضی کرنے سے پہلے، اور یقیناً اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہوں گے، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے بھی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ممکن ہو بلکہ کوشش کیجیے کہ روانگی سے پہلے جو آپ کو آخری سحر یہاں پر اپنے ملک میں اپنے وطن میں نصیب ہو، سحری کے وقت صلاۃ التوبہ پڑھیے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے خطائیں ہوگی، مالک تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، مالک تو مجھے معاف فرما دے، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں مالک میں آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا، تیری توفیق سے انشاءاللہ تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ یوں صلاۃ توبہ پڑھیے تاکہ ہمارے خطائیں یہاں سے معاف ہو جائیں۔ پھر اپنے قلب اور ذہن کی اصلاح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی دل عطا فرمایا ہے، باقی کئی سارے اعضاء 2 ہیں، لیکن دل ایک ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بھی ایک ہے اور دل بھی ایک ہے۔ اس دل میں اسے بسانا ہے، اور دل سے قدورتوں کو، نفرتوں کو، روحانی بیماریوں کو، بلکہ یوں کہوں کہ تمام غلاظتوں سے، آلائشوں سے دل کو پاک کرنا ہے۔ اور کیوں کہ اس دل میں ہم نے اپنے رب کو بسانا ہے۔ اپنے رشتہ دار احباب سے خطاؤں کی معافی مانگیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطا کسی اور کی ہے، میری خطا تو نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ لیکن یاد رکھیے ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اگر ہماری خطا نہیں بھی ہے اور اگر ہم معاف کر دیں گے یا معافی مانگ لیں، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حج کے لیے حلال مال یقیناً آپ نے اہتمام کیا ہوگا، اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا بندوبست کر کے جائیے، اپنی نمازوں کو درست کیجیے، نماز کو شوق سے پڑھنے کے لیے مطلب اور معنی کو سمجھتے ہوئے نماز کو ادائیگی کا طریقہ سیکھیں، اپنے معاملات میں اچھا اخلاق، باہمی تعاون، صبر اور برداشت، یہ بہت کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، صبر اور برداشت جگہ جگہ پہ ٹیسٹ ہوگا، اور کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تاکہ آپ کی عبادت کا لطف کئی گنا بڑھ جائے۔ اور خصوصاً خواتین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ نماز باجماعت، نماز جنازہ اور جمعہ کی نماز، یہ آپ کو عموماً ہمارے ملک میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں پر یہ مواقع آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں سیکھ کے جائیے تاکہ وہاں پر آپ اپنی عبادات سے اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو چکیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، تو جب بھی حج کا ارادہ بنے تو روزانہ چند کلومیٹر پیدل چلنے کی عادت بنائیے،
صبح شام جب بھی موقع ملے. جتنی اچھی فزیکل فٹنس ہوگی اتنا حج کا سفر انشاءاللہ آسان ہوگا. اب حج سے پہلے کیے جانے والے کام جاننے کے بعد ہم کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کلام میں بتایا. اور وہ کیوں؟ اصل میں جو مناسک حج ہیں زیادہ تر یہ اسوہ ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو ہم نے اپنانا ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے وصف بیان فرمائے. پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہ تھے. تو ہمیں بھی یہ عادات اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اپنانی چاہیے، یکسو ساری دنیا سے رخ موڑ کر رخ اللہ کی طرف، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو ان سارے وصف کو اپناتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شکر گزار تھے اور وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف. تو ہم بھی اللہ کے شکر گزار بنیں. اتنی نعمتیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند فرما لے، اپنے بندوں میں، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت نصیب فرما لے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی. کیسے؟ یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ پیروی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور خصوصاً مناسک حج کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کا سامان زاد راہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ کے پیارے مہمانوں، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو پھر ڈرنا کیسا؟ اللہ کے پیارے مہمانوں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. یہ ہم نے اپنے دل میں یہ شوق بٹھانا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اور پھر اسی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ کہ مجھ سے کوئی ایسا کام رہنے نہ پائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. خصوصاً اس سفر کے دوران یہ دو باتیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں. اور یہ نصیحت کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ ساتھ لے کے آنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے ساتھ یہ سفر نصیب فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی. کیا؟ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا یہ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ حج کے دنوں میں نہ تو اپنی بیوی سے میل ملاپ، اور نہ کوئی برا کام، اور نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرنا ہے. یہ تینوں کاموں سے بچنا ہے. ان تینوں کاموں سے بچنے کے لیے کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ
زکوٰۃ، کسی بھی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ ان عبادات کے دوران یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، لیکن جب حج کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی نصیحت فرمائی کہ اے میرے مہمانوں، مجھے راضی کرنے آ رہے ہو نا، پھر یہ 3 کام نہ کرنا۔ اور یہ 3 کام نہ کرنے کا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ نے فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے۔ ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہم حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ باکس ٹک ہو گیا۔ فلم یرفس ولم یفسق، یعنی اس نے کوئی فحش بات نہ کی اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ رجع، وہ لوٹے گا، کا یوم، اس دن کی طرح، ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس طرح سے وہ گناہوں سے معصوم ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہماری ساری خطائیں دھل جائیں گی انشاءاللہ، لیکن انعام جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، تقویٰ کو ساتھ لیے ہوئے، یہ انعام لے کے انشاءاللہ حج سے لوٹیں گے۔ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ رفث کیا ہوتا ہے، فسوق کیا ہوتا ہے، جدال کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ رفث کا مطلب ہے بے حیائی، اور فسوق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اور لڑائی جھگڑا آپ سب بات سمجھتے ہیں۔ اب میں تفصیلاً ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا، ہم آپ کے سامنے ایک سلائیڈ فلیش کریں گے جس میں بے حیائی کی کچھ وجوہات، اللہ کی چند نافرمانیاں، اور لڑائی جھگڑا کن وجوہات پہ عموماً ہو جاتا ہے، وہاں پر بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے، ان چیزوں سے۔ یاد رکھیے، لڑائی جھگڑا، یہ جو جدال ہے، اس میں ایسی گفتگو کہ جس میں فریقین ایک دوسرے پر جیتنے کی کوشش کریں، بحث مباحثے میں بھی ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کریں، یہ بھی جدال میں آتا ہے۔ تو بحث مباحثے سے بچنا ہے ہم نے، اور لڑائی جھگڑا سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک انتہائی اہم مشورہ آپ کو دوں کہ یہ سارے کام تبھی ہوں گے جب ہم صبر کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ صبر کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، ہم ان سارے کاموں سے بچیں گے جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اور ہم صبر کی نعمت سے جب مالا مال ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی رضا کا انعام لے کے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتا ہوں جو وہاں پہ بہت کام آئیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہیے، جتنا دوسروں کا بھلا چاہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریں گے، بلکہ اس سے زیادہ بھلا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ دیکھیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، بزرگ ہوں گے، خواتین ہوں گی، اور جتنا آپ دوسرے کی رہنمائی کریں گے، جتنا آپ دوسرے کے حج میں آسانی کا باعث بنیں گے، اتنا آپ کا حج خوبصورت ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی سے بچیے۔ ہمیں خواہ مخواہ کی جلد بازی لگی ہوتی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ حاجی صاحب نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے گھر جانا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، کھانا کھانا ہے اور سونا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہوئے تو ہسپتال جانا ہے۔ نہ کاروبار، نہ دفتر، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے جلدی کس چیز کی؟ اس لیے سارے کام اطمینان سے کیجیے۔ طواف کریں، اطمینان سے کریں، نماز پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، بس میں بیٹھتے وقت اطمینان کریں، بس سے اترتے وقت اطمینان کریں۔ جتنا جلدی سے بچیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کا حج خوبصورت ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ حج کی ادائیگی کے لحاظ سے اقسام کون کون سی ہیں۔ تو ناظرین، حج کی ادائیگی کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ زیادہ تر پاکستانی حجاج
حج تمتع کرتے ہیں، جس میں پہلے میقات سے عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ مکمل کیا جاتا ہے، عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تینوں جو اقسام ہیں حج کی ادائیگی کی، ان کو سمرائز کیا گیا ہے، ان کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ حج افراد کیا ہے کہ سفر میں صرف حج کرنا، اس کے لیے دم شکر نہیں ہوتا، یعنی قربانی نہیں ہوتی۔ قران کیا ہے، اس میں عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، لیکن حج اور عمرہ دونوں ملے ہوتے ہیں۔ شروع میں ہی حالت احرام میں آتے وقت عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لی جاتی ہے۔ پہلے عمرہ کے مناسک مکمل کیے جاتے ہیں اور پھر حج کے، اور اس میں دم شکر ہوتا ہے، واجب ہے۔ زیادہ تر پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا، اور پھر احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج سے دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو قران اور تمتع دونوں میں چونکہ عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، تو شکرانے کے طور پر ایک دمبا یا بکرا ذبح کیا جاتا ہے، جس سے دم شکر کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایام حج کی طرف کہ حج کے دن کون سے ہیں۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، جو یہاں سے آپ حج کے سفر پہ جائیں گے، جو آپ یہاں سے سفر حج پر روانہ ہوں گے، تو اپنے اپنے وقت پہ عمرہ کرتے جائیں گے آپ، کیونکہ عمرہ ہر وقت ہوتا ہے۔ البتہ ایام حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ حج جو ہے وہ انشاءاللہ سب اکٹھے کریں گے۔ کب؟ 8 ذی الحج سے، 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن حج کے، اور 13 ذی الحج کا دن یہ اختیاری ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حج 6 دنوں میں مکمل کیا، اور یہ سنت صرف وہاں پر پوری ہوتی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنا حج 13 کو مکمل کریں۔ بہرحال 12 کو بھی حج کو مکمل کر لینا، یعنی 5 دنوں میں مناسک ادا کر لینا، یہ بھی جائز ہے، اور اس لیے عموماً عرف عام میں حج کے دنوں کو 5 ہی گنا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں ہم کن مقامات پر جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ایک سلائیڈ دکھائی ہے، یہ مقامات حج کا نقشہ آپ کے سامنے دکھا رہی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں اپنی سلائیڈ کی بائیں جانب تو مسجد الحرام دکھایا گیا ہے سب سے پہلے۔ تو حج کا پہلا مقام مسجد الحرام، اللہ کا گھر، اور دوسرا مقام وہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر ایک شارٹ راستہ ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، جو نیلے رنگ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مینا کا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مینا کے ساتھ بالکل جڑا ہوا سرخ رنگ میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مزدلفہ کا میدان ہے، اور مزدلفہ سے بھی تقریباً 5 کلومیٹر جو کہ سبز رنگ میں آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ ان مقامات پر آپ دوران حج جائیں گے، یہ بہت ہی عظمتوں کے مقامات ہیں۔ ان مقامات کی عظمت مجھ جیسا شخص کیا بیان کرے گا، لیکن صرف اس شوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کن عظیم جگہوں پر لے کے جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ، حج کا پہلا مقام، یہ جو بیت اللہ ہے، اسی کے بالکل اوپر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیت المعمور ہے۔ وہاں پر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، لیکن اس کے نیچے یہ جو بیت اللہ ہے، یہاں پر اللہ کے مہمان طواف کرتے ہیں، اور کئی طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے۔ یہ اس رب کا گھر ہے کہ جس کے بارے میں سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور سارے درخت قلمیں بن جائیں، اور اس رب کی شان، اس رب کے کلمات بیان کرنا چاہیں تو ختم ہو جائیں گے، اتنے اور آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس عظیم رب کا گھر ہے کہ جس گھر میں
اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حج کا پہلا مقام بیت اللہ، حج کا دوسرا مقام مینا۔ مینا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے مننا، یعنی کہ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے انبیاء پر احسان فرمائے، اپنے خلیل پر احسان فرمایا، اپنے حبیب پر احسان فرمائے۔ اور جب آپ وہاں پر داخل ہوں تو اللہ سے یہ دعا مانگ لیجئے، اے اللہ مجھے آپ نے مینا میں داخلہ نصیب فرمایا، یہاں پر آپ نے اپنے انبیاء پر، اپنے نیک بندوں پر آپ نے احسان فرمائے، اے مالک اس عاجز پر بھی احسان فرما۔ مینا میں انشاءاللہ کچھ باتیں مزید کریں گے، کیونکہ زیادہ قیام حاجی صاحب کا مینا کے اندر ہوتا ہے۔ مینا کے ساتھ جو بالکل جڑا ہوا میدان آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے، یہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ میں مشرکین حج کیا کرتے تھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہم نے حج کا رکن اعظم عرفات میں ادا کرنا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جب حجاج کرام مینا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں اپنا رکن اعظم ادا کرنے، تو وہ مزدلفہ سے گزر کر جاتے ہیں، اور گویا وہ مشرکانہ رسموں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے عرفات میں داخل ہوتے ہیں۔ عرفات یہ ایسا مقام ہے کہ اس کی عظمتوں کو کیسے بیان کیا جائے، کیونکہ میری نظر میں کسی بھی انسان کی زندگی میں اگر کوئی عظیم ترین دن آ سکتا ہے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں موجود ہونا۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، آپ جب وہاں پہ جائیں گے عرفات کے میدان میں، آپ جبل الرحمہ اور مسجد نمرہ کی زیارت کے لیے بھی جائیں گے، لیکن وہ 9 ذی الحج کا دن نہیں ہوگا۔ آپ جب 9 ذی الحج کو حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جائیں گے تو آپ عرفات میں جو انوار کی بارش ہے وہ اپنے دلوں سے محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے فرشتوں کی کچہری میں موجود ہوتے ہیں، اور اپنے ان بندوں پر جو کہ عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں، اور ان بندوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عرفات کے اندر 9 ذی الحج کو موجود کی کسی بھی انسان کی انتہا کی خوش قسمتی ہے۔ یہاں پہ مناسک کیسے ادا کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر آگے کریں گے۔ اب یہ بیت اللہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات، یہ وہ 4 مقامات ہیں جن میں ہم 5 دنوں میں سنت کے مطابق ایک مقام سے دوسرے مقام پر جائیں گے اور مختلف مناسک ادا کریں گے۔ یہی حج ہے۔ مناسک کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، لیکن ان 4 مقامات پر ادھر جانا ادھر جانا، جیسے دشت میں، صحرا میں، ویرانے میں، کوئے یار میں، چلتا پھرتا مثل سایہ میں انہیں چاروں میں ہوں۔ اللہ کا مہمان، کبھی اللہ کے گھر، کبھی مینا، وہاں سے عرفات، مزدلفہ، اللہ کے گھر، واپس مینا، جیسے وہ اپنے رب کی تلاش میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گویا اپنے رب سے کہہ رہا ہو، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ کا مہمان لبیک کہتا ہوا، اللہ کا مہمان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اور اللہ کی شان میں ذکر اذکار کرتے ہوئے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، بالکل سائے کی طرح، جیسے سایہ کبھی کسی انسان کے ادھر ہوتا ہے اور شام کو ادھر ہوتا ہے،
تو اللہ کا مہمان بھی اپنے رب کی رضا کی تلاش میں کبھی ایک مقام پر کبھی دوسرے مقام پر جاتا ہے۔ اب ہم مناسک حج کی ادائیگی کا ذکر کریں گے، لیکن دیکھیں مناسک حج ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، آپ پڑھیں گے، کئی کتابیں پڑھیں گے، لیکن یاد نہیں رہتے نا بعض اوقات۔ تو میں ایک اصول بتایا کرتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ہم۔ وہ اصول کیا ہے کہ مناسک حج وہ کسی بھی اسلامی عبادت کی طرح کس پر مشتمل ہیں؟ فرائض پر، واجبات پر، سنت پر اور مستحبات پر۔ اب فرض کیا ہے کہ اگر کسی بھی عبادت کا فرض رہ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی حج کا فرض رہ گیا، یعنی کوئی رکن ترک ہو جائے اور خصوصاً رکن اعظم ترک ہو جائے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اور اگر حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے، اگر حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو پھر حدود حرم میں ایک جانور ذبح کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں دم، اور اس کا گوشت حاجی صاحبان خود نہیں کھا سکتے، وہ وہاں کے فقیروں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کی بھی مختلف صورتیں ہیں، اور البتہ کسی سنت کے چھوٹ جانے پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن سنت پہ ہماری جان قربان۔ انشاءاللہ ہم اپنا حج سنت طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ مناسک حج ہیں کیا۔ اس سلائیڈ میں آپ کو ارکان اور واجبات ان کا خلاصہ دکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان 5 دنوں میں میں نے ہر کام کو کس اہمیت سے کرنا ہے۔ تو ارکان 3، حج کے ارکان 3: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ۔ احرام شرط ہے کیونکہ وہ حج سے پہلے، حج کے مناسک کی ادائیگی سے پہلے بندہ حالت احرام میں آتا ہے۔ وقوف عرفہ وہ تو رکن اعظم ہے، اگر یہ رکن ادا نہ ہوا تو حج کی ادائیگی کی کوئی صورت اور نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا حج کے دنوں میں اسے طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ اور حج کے واجبات 6: مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب، عرفات میں ٹھہرنا رکن، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب۔ کس طرح ٹھہرنا انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ رمی کرنا، عرف عام میں جیسے ہم کہتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، سعی صفا اور مروہ کے دوران، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، اور طواف وداع۔ یہ 6 واجب ہیں۔ تو 3 ارکان، 6 واجبات۔ مقامات کتنے تھے؟ 4، اور دن کتنے؟ 5۔ تو 3 ارکان، 4 مقامات، 5 دن اور 6 واجبات، یہ ہیں ضروری کام جو کہ ہم نے ان جگہوں پر کرنے ہیں۔ باقی کام جتنے بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ سنت میں شامل ہوں گے یا مستحب ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو اب ہم مناسک کی ادائیگی، اب مناسک کی ادائیگی میں ہم نے کیا خیال رکھنا ہے کہ حج کا پہلا دن کون سا ہے؟ 8 ذی الحج۔ حج کے پہلے دن ہم کہاں پہ موجود ہوں گے اور کیا کام کریں گے؟ اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ دوسرے دن کہاں پہ موجود ہوں گے، کیا کام کریں گے۔ اسی طرح سے ہم 5 دنوں کا ذکر کریں گے اور ہمارے مناسک حج انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، 8 ذی الحج کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ہم اپنی رہائش گاہ پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر ہم حالت احرام میں آئیں گے۔ حالت احرام کیا ہے؟ حالت احرام ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں آنے کے بعد انسان پر کچھ حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، اور حالت احرام میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مستحب اعمال: ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل یا وضو کرنا،
خوشبو لگانا جسم پر مردوں کے لیے، اور احرام کا لباس پہننا۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، خواتین کا اپنا لباس، کوئی بھی لباس احرام کا لباس ہے، بس چست نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، اور مکمل ستر کو ڈھانپنے والا ہو خواتین کے لیے۔ پھر نوافل ادا کرنے انشاءاللہ 2، اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر میقات یا میقات سے پہلے تلبیہ پڑھنا ہے۔ میقات کیا ہیں؟ یہ وہ مقامات ہیں جن سے پہلے انسان کو حالت احرام میں آ جانا چاہیے، اور جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہوئے میقات کے اوپر سے گزرتے ہیں تو جہاز میں اعلان بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم روانگی سے پہلے انشاءاللہ یہ نیت اور تلبیہ کر لیں گے۔ لیکن اس وقت ہم چونکہ حج کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ نیت اور تلبیہ ہم اپنی رہائش گاہ پر کریں گے۔ حج کا میقات مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔ نیت اب ہم کریں گے حج کی۔ یہ جو میں نے آپ کو 6-7 کام بتائے ہیں حالت احرام میں آنے کے لیے، ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ نیت اور تلبیہ، یعنی مستحب اعمال بھی کر لیے، غسل اور وضو بھی کر لیا، جسم پر خوشبو بھی لگا لی، احرام کا لباس بھی پہن لیا، اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، لیکن نیت اور تلبیہ اگر نہیں کی حالت احرام میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ اب چونکہ نیت اور تلبیہ حالت احرام میں آنے والے اعمال میں سب سے زیادہ اہم ہے، تو ہم اس کا ذکر تفصیل سے کرتے ہیں۔ نیت، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے حج کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول اور منظور فرما۔ پھر آپ نے 3 بار تلبیہ پکارنا ہے۔ خوش قسمتو بڑے شوق سے پکاریے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار آپ نے کہنا ہے، اور رب سے مخاطب ہونا ہے اور عہد کرنا ہے، اے مالک میں تیری نافرمانیوں کو چھوڑ کر تیری فرما برداری میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مالک اب تیرا بن کے رہوں گا۔ اے مالک، اے میرے میزبان، تو نے مجھے اپنا مہمان بنایا، اتنا عظیم میزبان کہ جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، لا شریک لک، تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، سجدوں کے قابل ہے تو تو ہی ہے۔ اور مالک ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے۔ ان الحمد یعنی ساری تعریفیں اور سارا شکر اور ساری نعمتیں تیری اور سچی بادشاہی تیری مالک، اور تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تلبیہ کے الفاظ کہ نہ صرف معنی کو سمجھیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور رب سے مخاطب ہوں جب آپ تلبیہ کہہ رہے ہوں۔ شوق سے تلبیہ، یہ حاجی کے ترانہ ہے، یہ شرک کا بطلان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خوبصورت تجدید عہد کا اعلان ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے خوبصورت انداز سے آپ نے نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر جو دعا کی اس میں سے یہ بھی شامل تھا کہ اللہم ہاذی حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مقصود ہے، بس یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ مالک اپنی ناراضگی سے اور جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ فرما۔ اور دعا بھی کیجئے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ حالت احرام میں آ جائیں گے، اور جو ہی آپ لبیک اللہم لبیک کہیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ پر لگ جائیں گی۔ ان پابندیوں میں مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا، وگ وغیرہ پہننا منع، خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا منع، البتہ چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نقاب
جائز ہے۔ ناخن یا بال کاٹنا منع، خوشبو لگانا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی اوپری ہڈی چھپ جائے، یہ بھی مرد کے لیے منع ہے۔ خواتین کوئی بھی چپل پہن سکتی ہیں۔ خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں تعاون کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کی مخصوص باتیں منع۔ حرم کی حدود میں ہرے بھرے خضرو پودوں کو اکھاڑنا منع۔ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور حدود حرم میں کسی گری ہوئی چیز کو بھی اٹھانا منع ہے۔ اگر ان پابندیوں میں کسی کی وہ خلاف ورزی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تلافی کی مختلف صورتحال بتائی ہوئی ہیں۔ کہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی سلا کپڑا پہن لیا، تھوڑی دیر کے لیے کہیں سر پہ چادر لگ گئی، خوشبو کہیں ہاتھ لگا لیا تھوڑی دیر کے لیے، کوئی یہ وضو کرتے ہوئے خلال کرتے ہوئے بال گر گئے غلطی سے، تو صدقہ کر لیں 10-15 ریال۔ لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے 12 گھنٹے کے لیے سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا یا اس طرح سے زیادہ دیر کے لیے کوئی خلاف ورزی کر لی تو پھر دم دینا ہوگا۔ اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال واقع ہو جائے تو علماء سے رابطہ کیجیے۔ اور پھر ایسی ممنوعات کہ جن سے حج باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے حالت احرام میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ اگر کسی نے حالت احرام میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ وہ سارے اعمال حج کے حاجیوں کے ساتھ کرے گا لیکن حج نہیں ہوگا، اور اگلے سال حج کی قضا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احرام کے اندر جائز اعمال، مرد اور خواتین اپنا لباس اگر ناپاک ہو جائے تبدیل کر سکتے ہیں۔ خواتین خصوصاً سر پر جو اپنا رومال باندھتی ہیں حالت احرام میں، اس کو تو ضرور ہٹائیں وضو کے وقت، اور اس کو باندھ سکتے ہیں دوبارہ سے۔ چھتری یا گاڑی کی چھت سے سایہ لے سکتے ہیں، بغیر صابن کے سر و بدن دھو سکتے ہیں، زخم پر پٹی باندھنا جائز ہے، مسواک کرنا، ٹیکا لگانا لگایا جا سکتا ہے، پیشاب پاخانہ وضو کر سکتے ہیں، پھل چاہے خوشبودار ہو کھا سکتے ہیں، کندھے پر بیگ لٹکا سکتے ہیں، موذی جانور کو مارنا جائز ہے، ٹیشو پیپر وغیرہ سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں۔ اب ہم حالت احرام میں آ چکے، پہلا رکن ہمارا ادا ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم کہاں پہ موجود تھے؟ اپنی رہائش گاہ پہ۔ کون سا دن تھا؟ 8 ذی الحج۔ آپ نے اپنا سامان مختصر سا تیار کرنا ہے، یہ ہم آپ کو سلائیڈ میں دکھا رہے ہیں۔ ضروری سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا اس کا اسکول بیگ جو پیچھے لٹکاتے ہیں کمر کے، بس وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور وہ لے کے آپ مینا کو چلیں گے انشاءاللہ 8 ذی الحج کو۔ تو 8 ذی الحج یوم ترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حالت احرام میں آنے کے بعد مینا کو روانہ ہونا۔ مینا میں جانے کے لیے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ آپ کی بلڈنگ میں بسیں آ جائیں گی انشاءاللہ، ان بسوں میں بیٹھ کے آپ جا سکتے ہیں، یا آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن پیدل تب جائیے اگر آپ کو راستہ معلوم ہے، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے دن آپ اپنے مکتب کی بس میں بیٹھ کر مینا میں جائیں، لیکن بس میں بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک کے ترانے گونجتے ہوئے جائیں۔ آپ جب مینا کے قریب پہنچیں گے، ممکن ہے آپ کو یہ مینا کے حدود بورڈ نظر آئیں، وہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں مختلف اطراف میں، اور وہ نشاندہی کرتے ہیں۔ البتہ آپ کے خیمے مینا کے اندر ہی ہوں گے، اور آپ مینا میں رہیں گے انشاءاللہ۔ مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کس تاریخ کی؟ 8 ذی الحج، اور فجر 9 ذی الحج کی، یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا سنت ہے۔ مینا میں آپ اپنے مکتب میں رہیں گے۔ مینا میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ زیادہ وقت آپ کا مکتب میں گزرے گا۔ مکتب کیا ہے؟ مینا میں خیموں کا مجموعہ جہاں پہ حجاج کرام رہتے ہیں۔ ہر مکتب کے گیٹ پر اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے، پاکستان کا پرچم لگا ہوگا، اور مکتب کے گیٹ پر ایک پول بھی نصب ہوتا ہے جس پہ کیمپ یا پول نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کیمپ اور پول نمبر کو ضرور اپنے پاس محفوظ رکھیے، بلکہ اس کی ایک تصویر بنا لیجئے۔ جب بھی مینا میں ایک جیسے خیمے ہیں، ایک جیسی سڑکیں ہیں، عموماً حجاج
راستہ بھول جاتے ہیں۔ جب بھی بھولیں وہاں پہ رضاکار بھی موجود ہوں گے، سرکاری معاونین بھی موجود ہوں گے، ان سے کہیں کہ میرا یہ کیمپ نمبر ہے، میں نے اس کیمپ نمبر میں جانا ہے۔ یاد رکھیے مکتب نمبر اور ہوگا، کیمپ نمبر اور ہوگا۔ اگر کیمپ نمبر پوچھیں گے آسانی سے بتا دیں گے، مکتب نمبر پوچھیں گے غلطی سے غلط بتا سکتے ہیں، کیونکہ مکتب اگر آپ کا 50 ہے تو 50 اے بھی ہو سکتا ہے، بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، تو غلطی سے ہو سکتا ہے اگر آپ کا 50 اے ہے تو آپ کو بی میں بھیج دیں، لیکن کیمپ نمبر بتائیں گے تو انشاءاللہ اپنے مکتب میں آرام سے پہنچیں گے۔ منا کے اندر بڑی مسجد خیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر قیام فرمایا۔ اگر آپ کو موقع ملے آرام سے اپنے منا کے قیام کے دوران تو آپ یہاں پہ جا کر نماز ادا کیجئے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ منا کی نمازیں آپ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے امام صاحبان کے پیچھے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ منا میں ایک ایکسٹینشن بورڈ ضرور لے جائیے، کیونکہ موبائل ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس، وہاں پہ جو ساکٹس ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں۔ ایکسٹینشن بورڈ لگائیے اور سارے بندے اپنا موبائل چارج کریں۔ البتہ اگر پاور بینک آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ 5 دن حج کے ہوں گے، موبائل کا استعمال کثرت سے ہوگا، آپ نے مختلف ایپس دیکھنی ہوں گی، رابطے کرنے ہوں گے، تو اس لیے اپنے موبائل کی بیٹری کا خیال رکھیے۔ منا کے وضو خانہ میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، خصوصاً نماز کے اوقات میں، اس لیے ہر وقت وضو میں رہیں، نماز کے بعد وضو فریش کریں۔ ان اوقات میں آپ وضو کرنے جائیں جن اوقات میں وہاں پہ بھیڑ نہیں ہوتی، ورنہ وہاں پر آپ کو کافی دیر لائنوں میں لگنا پڑ سکتا ہے۔ وضو خانے کی جو ٹوٹی ہوتی ہے اس میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے دن وہاں پہ جائیں تو اس کے لیور کو آرام سے ریلیز کریں، ضرورت کے مطابق پانی نکالیں۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو پانی کا اسراف نہیں ہوگا، سنت کے مطابق پانی استعمال ہوگا، اور آپ کا احرام بھی خراب نہیں ہوگا۔ حج کا پہلا دن مکمل ہوا، 8 ذی الحج، اپنی رہائش گاہ میں موجود تھے، ہم حالت احرام میں آئے اور منا میں آ گئے، اور منا میں آ کے ہم نے 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہم نے پڑھی۔ یوں ہمارا حج کا پہلا دن مکمل ہوگا۔ اگلا دن ہے 9 ذی الحج، حج کا دوسرا دن اور آپ کی زندگی کا عظیم ترین دن۔ فجر کی نماز آپ منا میں پڑھیں گے، لیکن آج کل جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ عموماً رات کو بھی حجاج کو لے کے چلے جاتے ہیں عرفات میں، تو اگر انتظامیہ کا ایسا پلان ہو تو ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اسی طرح سے جب میں نے کہا تھا کہ 8 ذی الحج کو آپ آئیں گے اپنی بلڈنگ سے منا میں، تو اس میں بھی 7 کی شام کو موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جس طرح سے بھی آپ کی انتظامیہ پلان کریں ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ لاکھوں حجاج نے جانا ہوتا ہے، سارے حجاج ایک وقت میں نہیں جا سکتے، اور وہ بھی جائز ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جہاں بھی آپ ادا کریں، منا میں ہوں یا عرفات میں جا کے ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کی نمازیں جب بھی آپ پڑھیں گے، اس کے بعد کم از کم 3 بار تکبیرات تشریق پڑھیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے دن ایام تشریق، اور اس میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، پھر آپ چلیں گے انشاءاللہ عرفات کو، یا ٹرین پہ جائیں گے یا پیدل جائیں گے یا بس پہ جائیں گے، جو بھی انتظام آپ کے لیے کیا جائے گا۔ آپ کو عرفات کے بورڈ نظر آئیں گے، وہی ڈیزائن، رنگ سنہری، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے مہمان آپ عرفات میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس جگہ پر بلایا ہے جہاں پر آپ کی خطائیں معاف کی جائیں گی۔ عام دنوں میں عرفات کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایام حج میں جب اللہ کے مہمانوں سے یہ میدان بھرتا ہے تو منظر انتہائی قابل دید ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ، وہاں پر خطبہ حج دیا جاتا ہے،
لیکن یاد رکھیے خطبہ حج ہر حاجی کے لیے سننا واجب نہیں ہے، یہ انہی کے لیے واجب ہے جو مسجد نمرہ میں نماز ادا کریں گے۔ یہ میدان تقریباً 4x4 کلومیٹر کا ہے، جگہ جگہ پر خیمے لگے ہوں گے، آپ نے اپنے خیموں میں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ البتہ اگر آپ مسجد نمرہ میں ہوں تو مسجد نمرہ کے اندر اگلا دایاں حصہ، مسجد کا اگلا دایاں حصہ وہ عرفات سے باہر ہے، وہاں پر نماز جائز ہے، لیکن وہاں آپ وقوف نہیں کر سکتے۔ وقوف عرفہ کے لیے آپ کو مسجد کی اس حد میں آنا پڑے گا جہاں پہ سبز لائٹوں سے نشاندہی کی گئی ہے اور جو کہ عرفات کا حصہ ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی عرنا میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور اس حصے کو بھی مسجد میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وقوف عرفات کے لیے آپ نے عرفات کے میدان میں قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، ہاتھ بلند کرنے ہیں اور درمیان میں قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، اور درمیان میں جو ذکر اذکار پہلے بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک۔ آج جس انداز میں بھی رب کو پکار سکتے ہیں آج رب کو پکاریے۔ آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر موجود ہیں اور آپ پر فخر کر رہے ہیں اپنے فرشتوں کی مجلس میں، اس لیے آج رب کو ایسا تڑپ کر پکاریے، ایسے شوق سے پکاریے کہ رب پکارے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو کیسے پکار رہا ہے، مجھے کیسے اپنے آپ کو میرے حضور پیش کر رہا ہے، اور گویا رب اعلان فرما دے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میں نے اس کو بخش دیا، آج میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ اصل میں عرفات میں موجود ہر بندے کو بخش دیتے ہیں، کسی کو خود بخش دیتے ہیں اور کسی کو کسی کی موجودگی میں بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ وہی میدان ہے عرفات کا میدان کہ جس میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں آئے، کئی سال بھٹکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملایا اسی میدان میں، ایک دوسرے کو پہچانا، اور دونوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو بھی دو جا رہے ہو نا، دونوں کھڑے ہو جانا، اللہ سے یہی کہنا، بلکہ ہر ایک اپنے رب کو یہی کہے، مالک اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا، مالک مجھے معاف فرما۔ خوب دعائیں مانگیے، آج مانگنے کا دن ہے، پلیز اس وقت کو ضائع نہ کرنا۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے حجاج کرام آرام میں، سونے میں، کھانے میں، ان چیزوں میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور احساس تب ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت اللہ کے سارے مہمان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آہوزاری، ان کی گریہ زاری دیکھنے والی ہوتی ہے، گویا کہہ رہے ہوں مالک تو نے ہمیں عرفہ عطا فرمایا تھا جو کہ ہماری زندگی سے نکل چلا، آج کے دن یہ غروب ہونے والا سورج اعلان کر رہا ہے، اے اللہ کے مہمان، عرفہ تیری زندگی میں آیا تھا اور تیری زندگی سے نکل چلا، مالک اسی طرح سے میری زندگی کا آخری سورج بھی غروب ہوگا، اور آج کے دن کا ایک پہر، کیونکہ وقوف عرفہ کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، مغرب کو ختم ہوتا ہے، یہ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ میری زندگی بھی ایک پہر کی طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا
इल्ला अशीयतन औ दुहाहा, यानी एक दिन होगा कि ये देख लेंगे और इनको ऐसे लगेगा, ये जो कई सालों की ज़िंदगी है इन्हें ऐसे लगेगी कि हमने यहाँ पर शायद एक पहर गुजारा था। तो यौम अरफा हमें गोया एहसास दिलाता है कि जो आज का वक्त है इसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी है। आज के वक्त की कदर कर लो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी जो बाकी है उसकी भी कदर कर लो। अल्लाह ताला हमें सारी ज़िंदगी अपनी फर्माबरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि जितने भी मनासिक हैं ना, उनकी अदायगी के लिए एक टाइम ब्रैकेट है, औकात बताए गए हैं। तो मैं आपको 9 ज़िलहज यानी वकूफ़ अरफा, ये इसका वक्त कब शुरू होता है हम कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं। ज़वाल के बाद ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में ठहरे रहना वाजिब है। अगर कोई बंदा दिन के वक्त आया है तो वो सूरज गुरूब होने से पहले नहीं निकल सकता, और अगर कोई ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आए तो वो रात को थोड़ी देर भी ठहर जाए, बस आया और चला गया सुबह सादिक से पहले पहले, तो उसका वकूफ़ अदा हो जाएगा। यौम अरफा के लिए चंद मशवरे, नहायत ही कीमती वक्त है, ज़ाया होने से बचाएं। अपने खेमे में दुआओं में मसरूफ़ रहें। मस्जिद नमरा और जबल रहमा जाने की कोशिश न करें, अगर उधर जाएंगे रास्ता भूल जाएंगे, फिर रास्ता ही ढूंढते रहेंगे और वक्त ज़ाया हो जाएगा। सबीलों में वक्त ज़ाया मत करें, फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात से न निकलें। और अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो फिर तो और ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन सारी रात लोगों को वहाँ से लेके आती रहती है, और लिहाजा सब्र से इंतज़ार कीजिए। ग़ुरूब आफ्ताब जब होता है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मग़रिब अदा किए बग़ैर सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए अरफात को खुदा हाफिज़ कहना है और मुज़दलिफ़ा रवाना होना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मग़रिब की नमाज पढ़े बग़ैर चले थे, इसलिए हम भी मग़रिब का वक्त हो जाएगा लेकिन नमाज की अदायगी के बग़ैर हम मुज़दलिफ़ा को चलेंगे। मुज़दलिफ़ा के हुदूद के लिए वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं जिनका डिज़ाइन वही, रंग मुख्तलिफ। वहाँ पर गुस्ल खाने मौजूद हैं, कसरत से मौजूद हैं गुस्ल खाने, वहाँ पे वज़ू कीजिए। वहाँ की बड़ी मस्जिद मस्जिद मशअरिल हराम है। अगर जहाँ भी मुज़दलिफ़ा में आपको जगह मिले वहाँ पे आपने अपना क़याम करना है। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पे इशा का वक्त हो चुका होगा, मग़रिब की नमाज रहती होगी, लिहाजा मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा करनी हैं। रात सोना वहाँ पे सुन्नत है, और फिर 10 ज़िलहज की जो नमाज फ़जर है वो आप मामूल से थोड़ा सा पहले अदा कीजिए सुन्नत के मुताबिक, और वहाँ से 70 कंकरियाँ, 70 से कुछ ज़्यादा चुन लें, उनका इस्तेमाल आगे चल के बताएंगे इंशाअल्लाह, चने के दाने के बराबर वो चुन लें। और फ़जर की नमाज अदा करने के बाद सूरज तुलू होने से पहले फिर किबला रुख खड़े हो जाना है और अल्लाह से दुआएं मांगनी है। ये है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा और ये वाजिब है, ये दुआएं कीजिए। और ये जो 10 ज़िलहज को वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है, इसका वक्त सुबह सादिक से तुलूए आफ्ताब तक है। नमाज फ़जर के बाद से तुलूए आफ्ताब से कबल तक मसनून है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलूए आफ्ताब से पहले ही मुज़दलिफ़ा से मिना को रवाना हो गए। यूँ हमारा 9 ज़िलहज का दिन, जो कि नहायत अहम तरीन दिन था, वो मुकम्मल हुआ। अब हम बात करते हैं 10 ज़िलहज की। 10 ज़िलहज की सुबह इंशाअल्लाह हम मौजूद होंगे मुज़दलिफ़ा में और हम रवाना होंगे मिना के लिए। मिना पहुंचकर तुलूए आफ्ताब के बाद ज़ाहिर हम पहुंचेंगे वहाँ पर, तो बड़े जमरा, जिसे जमरा अक़बा कहा जाता है, उसकी रमी करनी है। और रमी से पहले तलबिया कहना बंद हो जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना बंद। 8 तारीख़ को पढ़ना शुरू किया था, 10 तारीख़ बड़े जमरे को रमी से पहले तलबिया पढ़ना बंद,
پھر زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے شوق سے پڑھیے گا۔ رمی کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ 10 ذی الحج کی رمی کے اوقات کیا ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے وقت تک مسنون ہے، یعنی یہ سنت ہے۔ البتہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جائز ہے، بلکہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ جمرات کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک 4 منزلہ یہ بڑی سی عمارت ہے اور یہاں پر تینوں جمرات موجود ہیں۔ آنے کے راستے الگ ہیں، جانے کے راستے الگ ہیں، اس لیے ان راستوں کا انتخاب کیجئے جہاں پر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یہ لوگ وہاں سے رمی جمرات کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے 10 ذی الحج کو ہم نے صرف بڑے جمرے کی رمی کی ہے، اس سے پہلے چھوٹا اور درمیانہ ان جمروں کی رمی ہم نے 10 ذی الحج کو نہیں کرنی۔ اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا، اور اگر ممکن ہو تو آپ اس کو کچھ پکا کے کر سکتے ہیں۔ قربانی کے مختلف طریقے ہیں، وہاں پہ کوپن بھی ملتے ہیں، آپ اپنے ایجنٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، خود جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین تو ویسے یہ ہے کہ خود جا کر کریں، وہاں پہ گوگل سے آپ لوکیشن دے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جو اوقات ہیں 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحج تک کر سکتے ہیں، تو البتہ کوشش کیجئے کہ 10 کو یا 11 کو آپ کر لیجئے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اہم وضاحت کر لوں کہ دوران حج کی جانے والی قربانی حج تمتع یا حج قران کرنے والے پر واجب ہے۔ سنت ابراہیمی کی قربانی جو صاحب استطاعت پر واجب ہے، جو ہم اپنے وطن میں کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ البتہ سنت ابراہیمی کی قربانی مسافر کو معاف ہے، اور سنت ابراہیمی والی قربانی ہم چاہیں تو اپنے وطن میں کریں یا چاہیں تو وہاں پر کریں، لیکن جو دم شکر ہے، جو حج کی قربانی ہے، وہ صرف حرم کی حد میں کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کیجئے۔ حلق کرنا زیادہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے، نبی کریم کی سنت ہے۔ البتہ قصر بھی جائز ہے، خواتین بھی اپنا قصر کریں، اپنے بال ایک پور کے مطابق کاٹ لیں۔ جب آپ حلق یا قصر کر لیں گے، احرام کا لباس آپ تبدیل کر سکتے ہیں، عام لباس پہن سکتے ہیں، تمام احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ازدواجی تعلقات کی ادائیگی کے، جس کی پابندی طواف زیارت تک رہتی ہے۔ حلق یا قصر کے اوقات 10 ذی الحج رمی کرنے کے بعد سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک آپ حلق یا قصر کر سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو آپ حلق یا قصر کیجئے، غسل کیجئے، لباس تبدیل کیجئے اور اللہ کے گھر طواف کے لیے جائیے۔ ایک اور اہم بات کہ 10 ذی الحج کے جو اعمال ہیں ان کی ترتیب بھی واجب ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے بڑے جمرے کی رمی، اس کے بعد قربانی، اور اس کے بعد حلق یا قصر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا میل کچیل دور کرو اور اپنی نظریں یعنی بقیہ مناسک پورے کر لو، تو پھر اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئیں۔ پھر انشاءاللہ ہم طواف کے لیے چلیں گے مینا سے مکہ مکرمہ۔ اللہ کے گھر جانے کے لیے مختلف راستے ہیں۔ ایک پیدل راستہ ہے جو کہ جمرات سے تھوڑا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ کو ایک سرنگ کے نیچے سے ہو کے چلتا ہے، یہ بہت مناسب ہے۔ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، 3-3.5 کلومیٹر چلنے کے بعد آپ اللہ کے مہمانوں کی رونق میں اللہ کے گھر میں پہنچیں گے۔ یہ راستہ ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پہ پانی کے کولر بھی لگے ہوئے ہیں، اگر خدا نخواستہ تھک جائیں کہیں بیٹھ جائیں، آرام کریں اور اللہ کے گھر جائیں اور وہاں پہ طواف کریں۔ طواف کے لیے 7 چکر شروع کہاں سے کرنے؟ حجر اسود کے سامنے سے استلام سے شروع کرنے ہیں۔ ہر چکر کے بعد استلام، 7 چکر، 8 استلام، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھواللہ احد، یوں آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ اور یہ جان لیجئے کہ جو طواف زیارت ہے
وہ آپ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اگر طواف زیارت 12 ذی الحج کے بعد کیے جائے تو تاخیر کا دم دینا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ 10 یا 11 کو کر لیجئے، کیونکہ 12 کو پھر حج ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے تو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ البتہ خواتین اگر مخصوص ایام کی وجہ سے 12 ذی الحج تک طواف زیارت نہیں کر سکتی تو ان کو انتظار کرنا ہوگا، وہ بعد میں بھی کر سکتی ہیں اور ان کے لیے کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ طواف کرنے کے بعد سعی کرنی ہے۔ سعی کا راستہ اللہ کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے مقام ابراہیم کی طرف سعی کا راستہ، وہاں پہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جائیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے جائیے، یہ سنت ہے۔ اور صفا کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ اس ریمپ سے جا رہے ہیں جو آپ کو گراؤنڈ فلور پر لے کے جائے گا، تو پھر آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک سبز لائٹ نظر آئے گی، اور یہ سبز لائٹ حجر اسود کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں سے حجر اسود کا نواں استلام کیجئے اور صفا پر پہنچ جائیے۔ کیا کہیں گے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا نام لیا؟ صفا کا، اور آخر میں کس کا نام لیا؟ مروہ کا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی سعی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے۔ صفا پہ پہنچنے کے بعد آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور دعا پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار ادا فرمائے۔ آپ بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 بار ادا کیجئے، سعی کی نیت کیجئے اور دعا کیجئے، اور آپ پھر مروہ کی طرف چلیں۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے، راستے میں آپ کو سبز لائٹوں کے نیچے سے گزرنا ہے۔ یہاں سے مرد تھوڑی تیز رفتار سے چلیں، ہلکا سا دوڑیں، لیکن خواتین اپنی عام رفتار سے چلیں اور دعا کریں یہاں پر، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لم نعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ پڑھتے ہوئے جائیے اور سب لائٹوں کے بعد پھر عام رفتار سے چلیے۔ اور جب آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا آدھا چکر نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا پہلا چکر شمار ہوگا، اور واپسی پر جب آئیں گے اسی طرح سے سبز لائٹوں کے، اسی طرح سے سبز روشنیوں کے نیچے سے وہی دعا پڑھتے صفا کو پہنچیں گے تو یہ دوسرا چکر ہوگا۔ یوں آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ آغاز کہاں سے؟ صفا پہ، مروہ پہ 1، صفا 2، مروہ 3، صفا 4، مروہ 5، صفا 6، اور پھر مروہ پہ 7۔ یوں ہماری سعی صفا پر مکمل ہوگی۔ سعی مکمل کرنے کے بعد ہمیں واپس مینا میں آنا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، یہ راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے، بلکہ بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لیے اس وقت کو وہاں پر گزاریے۔ آپ جب واپس مینا میں پہنچیں گے تو تاریخ 11 یا 12 ہوگی۔ 11 اور 12 حاجی صاحب کا بہت آسان دن، بس مینا میں رہنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور توبہ اور استغفار کر کے یہ وقت کو گزارنا ہے۔ اور 11 اور 12 دونوں دن زوال کے بعد تینوں جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یعنی چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے رمی کرنی ہے۔ پہلے 7 کنکریاں مارنی ہیں چھوٹے کو، پھر 7 کنکریاں درمیانے کو، اور پھر 7 کنکریاں
بڑے کو. اور یاد رکھیے 10 ذی الحج کو ہم نے صرف بڑے جمرے کو رمی کی تھی اور 7 کنکریاں ماری تھیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے. اس طرح سے آپ نے رمی کرنی ہے. 11 اور 12 جب ہم نے تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے تو چھوٹے اور درمیانے جمرے کے بعد آگے بڑھ کر دعا کرنا سنت ہے. البتہ بڑے جمرے کے بعد دعا نہ کرنا سنت ہے اور یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. 11 اور 12 کی جو رمی ہے اس کے اوقات کا ذکر کرتے ہیں. زوال کے بعد مسنون ہے اور غروب آفتاب سے اگلے دن کی صبح صادق تک بھی رمی کی جا سکتی ہے. البتہ اگر آج کل مکتب کے لوگ رمی کے لیے کچھ وقت مقرر کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو مجبوراً اس وقت پہ جانا پڑے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسنون طریقے سے تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی فرمائے. 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد غروب آفتاب سے قبل اگر آپ مینا سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں, یوں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ رات وہاں پہ ٹھہریں 13 کی بھی رمی کریں اور اس کے بعد بھی آپ مینا سے نکلنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے. جب آپ اپنی رہائش گاہ میں آ جائیں گے اس کے بعد ایک ہی کام آپ کا رہے گا, وہ ہے طواف وداع. جب بھی اپنے وطن واپسی ہو یا وہاں سے مدینہ منورہ جانا ہو تو اللہ کے گھر کا آخری طواف کیجئے, طواف وداع کیجئے اور دوبارہ آنے کی دعا کیجئے. یاد رکھیے طواف وداع کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ کوئی اور طواف نہیں کر سکتے. طواف زیارہ کے بعد جب بھی آپ پہلا نفلی طواف کریں گے آپ کا طواف وداع ادا ہو جائے گا. طواف وداع کر لینے کے بعد بھی آپ حرم اگر وقت ہو تو آپ حرم جا سکتے ہیں. البتہ اپنے وطن واپسی سے پہلے ایک الوداعی طواف کیجیے. طواف وداع کے اوقات طواف زیارہ کے بعد سے طواف وداع کیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں کی روانگی حج کے اگلے دن ہی ہو جاتی ہے تو جب وہ طواف زیارہ کرنے جائیں صحیح کریں, کوشش کریں اس کے بعد ایک اور طواف کر لیں, ان کا طواف وداع ہو جائے گا. مناسک حج مکمل کرنے کے بعد پہلا نفلی طواف کرنے سے طواف وداع ادا ہو جائے گا. مکہ مکرمہ سے روانگی سے قبل طواف وداع کی نیت سے ایک طواف کر لینا چاہیے. البتہ حائضہ کو طواف وداع معاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے, منظور فرمائے, قدم قدم پر آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.